السلام علیکم محمد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج صاحب ہم نے پچھلی نشست میں آپ سے آپ کے حدیث کے بارے میں نقطہ نظر کو جاننے کی کوشش کی تھی، اور پرویز صاحب حدیث کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ نے جو رائے بتائی ان دونوں میں بظاہر تو بعد المشرکین واقع ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کی بتائی ہوئی بات کے سائے میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حدیث جب تخصیص اور تحدید نہیں کرتی تو بعض آیتیں قرآن حکیم کی ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم حدیث ہی کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ حدیث نہیں بلکہ ہم اصلاً قرآن اور اس کی زبان ہی سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، حدیث میں اس کا بیان ہو جاتا ہے۔ اسی نوعیت کی ایک دوسری آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث ہی کے ذریعے اس کی تحدید یا تخصیص ہوتی ہے۔ یہ آیت ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تاکید کرتا ہے کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے تو پھر وہ وارث نہیں بن سکتا، لا یرث القاتل شیئا۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ قرآن کی اس آیت میں تخصیص تو ہو رہی ہے اس حدیث سے؟ قرآن مجید کے اس مقام کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہاں صرف حصے نہیں بیان کیے، یہ سورہ نساء میں آیات ہیں، 11ویں 12ویں آیت ہے، اس میں صرف قرآن نے حصے نہیں بیان کیے، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بتائی ہے، وہ یہ بات ہے کہ یہ قانون کس اصول پر مبنی ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرب منفعت پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ بیٹے کو ملنا ہے یا بیوی کو ملنا ہے یا شوہر کو ملنا ہے یا والدین کو ملنا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں ملنا ہے؟ تو یہ فرمایا ہے کہ اقرب و نفن کی بنیاد پہ ملے گا۔ چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ ہر فقیہ نے کرنا ہے کہ قرب منفعت موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ عام حالات میں یہ موجود ہوتا ہے، جس وقت کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے یا باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو وہ جو تعلق قرب منفعت کا ہے وہ تو مضرت میں بدل گیا، یعنی منفعت تو ایک طرف رہی، وہ باعث ضرر ہو گیا، اس سے الٹ صورتحال ہو گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دی ہے۔ اس طرح کی بہت سی صورتیں آج بھی ہم کو دیکھنی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اپنے والدین کا انتہائی گستاخ ہے، اس نے اپنے والد کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کیا، حسن سلوک تو ایک طرف رہا، بدسلوکی کی ہے، گھر سے نکال دیا ہے، کبھی خدمت نہیں کی، والد نے اس کو آگ کر دیا۔ اگر یہ معاملہ عدالت میں آتا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ فی الواقع ایسا ہی ہوا ہے، تو ہم اس کے اس فیصلے کو نافذ کر دیں گے اسی اصول پر جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی تحدید کی ہے نہ کوئی تخصیص کی ہے، یہ استثناء خود اس کلام کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے میں یہاں ایک چیز کی وضاحت کروں، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں نا، تحدید، تخصیص، ایک کلام جب صادر ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی تحدیدات لے کے پیدا ہوتا ہے، بہت سی تخصیصات لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں، کبھی اس کے الفاظ میں مضمر ہوتی ہیں، یعنی لفظ ایسا استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ تحدیدات اس کے اندر آ جاتی ہیں، کبھی جملے کی تعلیف پہ مضمر ہوتی ہیں، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ جس انداز سے ترکیب پا کر ہمارے سامنے آئی ہے اس میں کوئی تحدید شامل ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیاق کلام میں ہوتی ہے اور کبھی عقل عام میں ہوتی ہے۔ یہ وہ تحدیدات و تخصیصات ہیں جو اس کلام کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ ان کو اگر بیان کیا جائے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، کوئی فقیہ بیان کرے گا، تو یہ در حقیقت کلام کے مدعا میں کوئی تغیر و تبدل کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو کلام کے اصل مفہوم سے آگاہ کرنا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ عام طور پر ہمارے ہاں بعض مفکرین نے دور حاضر میں یہ کہا کہ یہ جو حدود ہے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹ دیجئے، زانی کو کوڑے ماریے، تو یہ حالات کے لحاظ سے امام کو حق حاصل ہے کہ معطل کر دیں۔ علامہ اقبال نے اس طرح کی بات کہی، ریکنسٹرکشن بیس تھاٹ ان اسلام میں، بہت سے دوسرے لوگ بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ ان سے جب معلوم کیا کہ اس کی دلیل کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایک سزا مقرر کر دی ہے، آپ کیسے معطل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے عام الرمادہ میں معطل کر دیا تھا، یعنی چوروں کو سزا نہیں دی۔ یہ بھی سوء فہم ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ کا حکم تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو معطل کر دیا۔ نہیں، جب ہم قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بعض حدود و شرائط رکھتی ہے۔ وہ حدود و شرائط کلام کے اندر سے سمجھ لینے کے بعد سیدنا عمر نے ٹھیک قرآن مجید کے مدعا کے مطابق اس وقت سزا نہیں دی، یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سزا ہر شخص کو دے دیں گے، یہ قرآن مجید نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ سزا اس کو دی جائے گی جو معذور نہیں ہے،
جو اس سزا کا تحمل کر سکتا ہے، جس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، جس کے حالات اس بات کے لیے دائی تھے کہ وہ یہ کام کرے، اس نے کر ڈالا. اس طرح کی تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. چنانچہ اس کو ایک اصول کے طور پر مانا جاتا ہے کہ سزا دیتے وقت جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے اور ان کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کمال بصیرت کے ساتھ قرآن مجید کے مضمرات کے لحاظ سے ایک عمل کیا، لوگوں نے اس کو تعطیل کے معنی میں لے لیا. یہی غلطی یہاں بھی ہو رہی ہے. تو اس کو اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ تحدیدات، تخصیصات ایک وہ ہوتی ہیں جو کلام کے اندر موجود ہیں، وہ کلام کے مضمرات ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کی مثالیں دی ہیں اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ باتیں عام طور پر اس طرح بیان کی جاتی تھیں کہ قرآن مجید نے ایک بات کہی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تبدیلی کر دی ہے. یہ تبدیلی نہیں ہوئی، یہ تغیر نہیں ہوا، یہ کلام میں تدبر نہیں کیا گیا، بات کو سمجھا نہیں گیا. چنانچہ جب آپ کو بات کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس چیز کا رشتہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. وہ رشتہ بیان ہی کا ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو تحدید کلام کے اندر ہے اس کو بیان کر دیا، جو تحدید کلام کے اندر چھپی ہوئی تھی اس کو نمایاں کر دیا، جو تخصیص کلام کے اندر مضمر تھی اس کو سامنے لے آئے. تو یہ بیان ہے. لیکن کلام کی پیدائش کے ساتھ کوئی تحدید موجود نہیں تھی، کوئی تخصیص موجود نہیں تھی. نہ لفظ اس کا تقاضا کرتا تھا، نہ جملہ اس کا تقاضا کرتا تھا، نہ سیاق کلام اس کا تقاضا کرتا تھا، نہ زبان کا عرف اس کا تقاضا کرتا تھا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ تبدیلی کر دیجئے، اس پر یہ حد لگا دیجئے، تحدید حد لگانا، اس میں یہ تخصیص کر دیجئے، تو یہ اصل میں نسخ ہے. یہ آپ کلام میں تغیر و تبدل کر رہے ہیں. نفی اس کی ہو رہی ہے نہ کہ اس کی ہو رہی. صحیح. تو یہ یعنی کہ کلام کے اپنے اندر کو تحدید کے پیمانے یا تخصیص کے پیمانے پہلے سے موجود ہوتے ہیں. یعنی ہر کلام جب وجود میں آتا ہے، اہل علم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایک آیت بھی آپ ایسی نہیں دکھا سکتے جو اپنے اندر فطری عقلی تحدیدات نہ رکھتی ہو، سوائے ان اللہ بکل شیء علیم کے. صحیح. تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اصل میں علی الاطلاق نہیں ہوتی باتیں جس وقت بات بیان کی جاتی ہے. دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں. تو اب ایک آدمی سیاق سباق قرآن کی روشنی میں یہ متعین کر دیتا ہے کہ یہاں الناس سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں. صحیح. متعین کر دیتا ہے اس بات کو. آپ دیکھیے تفسیروں کو اٹھا کے وہ یہ بتائیں گے کہ یہاں الناس سے مراد یثرب کے لوگ ہیں، یہاں الناس سے مراد مکے کے لوگ ہیں، یہ بیان کریں گے نا. یہاں کفار کو مخاطب کر کے الناس کہا گیا ہے. اسی طریقے سے الانسان سے یہ بات بیان کی گئی ہے. تو سیاق سباق بتا رہا ہوتا ہے. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اس کو کسی مفسر نے بیان کر دیا. تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو نسخ کہا جاتا ہے، یہ تغیر و تبدل کہا جاتا ہے. یہ بیان ہے. اور بیان تو ایک ایسی چیز ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سر آنکھوں کے اوپر. ایک عالم بھی اگر کسی چیز کو اس طرح بیان کرتا ہے اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھیے یہ کلام کے مضمرات ہیں، اس کو اس پہلو سے میں نے بیان کیا ہے، اس کو بھی اسی طرح مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا. صاحب آپ نے اصول تدبر حدیث کے باب میں یہ اصول بتاتے ہیں کہ کسی حدیث پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس باب کی دیگر حدیثوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. لیکن جب آپ خود کسی چیز کے اوپر کوئی رائے قائم کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ مرتد کی سزا کے بارے میں کہتے ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ ایک خاص اور متعین موقع کے اوپر رسول اللہ سے خاص چیز یہاں پر مروی ہوئی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور بھی کئی ابواب کے اندر ایسی حدیث موجود ہیں جس میں مرتد کی سزا کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن آپ ان حدیثوں کو نہیں دیکھتے اور اس ایک حدیث پہ کلام کر کے فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. یہ کیوں؟ میں ساری حدیثوں کو دیکھ رہا ہوں. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان سب حدیثوں میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات ہے کیا اصل میں. حدیث میں جب کوئی چیز آتی ہے تو راوی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، بیان کر دیا. بعض اوقات وہ اس کا سیاق و سباق نہیں متعین کرتا، موقع و محل نہیں بتاتا. بات جب کہی گئی تھی تو مخاطبین کیا تھے اس کی تعین نہیں کرتا. چنانچہ اس کو ان تمام پہلوؤں سے دیکھنا پڑتا ہے. تو میں نے اس روایت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے قرآن مجید کی روشنی میں لکھا ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں یہ اور یہ نصوص ہے جن پر یہ روایت مبنی ہے. اس حدیث کو بلکہ سمجھا دیا ہے. یعنی اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ اس میں سوائے معذرت خواہی کے اور اس طرح کی باتوں کے کہ جن باتوں کو کوئی بھی آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی چیز کہی نہیں جا رہی تھی. میں نے تو یہ بتا دیا کہ روایت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا موقع یہ ہے، اس کا محل یہ ہے، اور قرآن مجید کی روشنی میں اس کے معنی یہ ہے. صحیح. اور جب آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس کی سند کا لحاظ رکھنا چاہیے، جو ائمہ رجال
بہت محنت کر کے یہ طے کر چکے ہیں کہ راوی کے حالات کیا ہیں، اس کا حافظہ کیسا ہے، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں پھر حدیث سے استدلال کرنا چاہیے۔ لیکن آپ ہی کی کتاب میزان میں ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے اور ضعیف ہے، لیکن یہاں پر آپ کا مدعا یا کوئی مقصد سامنے ہو اور وہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہو تو آپ اس میں ضعیف روایت بھی لے لیتے ہیں۔ میری کتاب میزان میں 1200 سے زیادہ روایات ہیں، میں اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ کہاں ہے؟ میزان میں کہیں نہیں ہے۔ آپ ان صاحب سے جنہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے ذرا اس کا حوالہ پوچھیے۔ آپ نے اس کو بیان کیا ہے ایک جگہ پہ ان سے؟ کسی جگہ بیان کیا ہوگا، معلوم نہیں کس سیاق و سباق میں بیان کیا ہے۔ یعنی میں نے میزان جب تبوک سے واپسی کے موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے اس موقع پر انہوں نے اپنے اصحاب سے یہ بات کی ہے، اور آپ نے پھر وہاں پر یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور نے بتایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اصغر یعنی قتال فی سبیل اللہ سے جہاد اکبر یعنی کہ نفس کے ساتھ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی وہ کس سیاق و سباق میں نے بتایا ہے، روایت پہ اس پر میں گفتگو کر رہا تھا، اس کو کوئی دینی سند کے طور پر بیان کر رہا تھا، کیا چیز تھی؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب اسلام پر اپنی کتاب لکھی ہے تو اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس میں صرف وہ روایات دی گئی ہیں جو سند کے لحاظ سے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ میں نے یہ بھی اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی بات کو بیان کرتے وقت ہم آخری درجے میں تحقیق کریں گے، اور اس میں جو ہمارے محدثین نے معیار مقرر کر دیا ہے اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دے دی ہے کہ اس میں ادنا درجے میں بھی کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی محدثین کا قائم کردہ معیار، میں نے بلکہ کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ میں نے برسوں اس کو پرکھنے کی کوشش کی اور اس خواہش کے ساتھ کی کہ اس کے اندر سے کوئی غلطی پیدا کی جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ادنا درجے کی بھی غلطی تلاش نہیں کی جا سکتی۔ انسانی سطح پر جو بہترین معیار ہو سکتا ہے روایت کو جانچنے کا وہ انہوں نے بیان کر دیا، مقرر کر دیا۔ میرے نزدیک اس کی بنیاد کے اوپر ہی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے درایت کے اصول بیان کیے ہیں ان کا اطلاق کرنا چاہیے۔ یہ باتیں میں نے بیان کر دی ہیں اپنی کتاب میں۔ قرات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے اپنی کتاب میں شہاب زہری کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان کی مشہور جو روایت ہے سبت احرف اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ سند کے لحاظ پہ پورا نہیں اترتی اور ان کے بارے میں ائمہ رجال نے باتیں کی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ ہی کی کتاب میں کچھ دیگر مواقعوں کے اوپر شہاب زہری کی روایتیں لی جاتی ہیں، تو قرات کے باب میں ان کی روایت نہیں لی جا رہی اور باقی جگہ پہ روایت لی جا رہی ہے، تضاد کیوں؟ آپ نے میرا خیال یہ ہے کہ اس باب کو بھی نکال کر نہیں پڑھا ہے غالباً۔ میں نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اوپر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، پہلے وہ سوالات بیان کیے ہیں، اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ اس نوعیت کی روایتیں ابن شہاب زہری سے ہمیں ملتی ہیں، یعنی جن میں قرآن مجید مجروح ہوتا ہے، جن میں سیدہ عائشہ کے معاملے میں اس نوعیت کے تصورات پیدا ہوتے ہیں، جن میں سیدنا عمر کے بارے میں اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں محتاط رہنا چاہیے۔ یعنی ابن شہاب زہری کو محدثین نے قبول کر لیے، چنانچہ مجھے بھی اس پہلو سے اعتراض نہیں ہوتا کہ میں اس کی تمام روایات کو اٹھا کے پھینک دوں۔ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ کس کس نوعیت کی روایات کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ احتیاط کیا ہوگی؟ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ اب قرآن مجید کی روشنی میں یہ روایت قبول کی جا سکتی ہے، سنت کی روشنی میں یہ روایت قبول کی جا سکتی ہے، عقل عام میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اس کے خلاف ہو، تو وہاں احتیاط کا مشورہ دیا ہے۔ ان الفاظ کو آپ نکالیے اور دیکھیے وہ الفاظ کیا ہیں۔ میں نے ابن شہاب صاحب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کو میرے ہی الفاظ میں آپ سن لیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس سے دوسرے لوگ کیا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ یہ میں نے لکھا ہے، سیاہ میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وساطت سے آئی ہیں، اور یہ روایات وہ ہیں جو جمع و تدوین قرآن سے متعلق ہے، ان پر تبصرہ ہے۔ ائمہ رجال انہیں تدلیس اور ادراج کا مرتکب تو قرار دیتے ہی ہیں، اس کے ساتھ اگر ان کے وہ خصائص بھی پیش نظر رہیں جو امام لیث بن سعد نے امام مالک کے نام اپنے خط میں بیان فرمائے ہیں، تو ان کی کوئی روایت بھی اس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے اہم معاملات میں، یہی لکھا میں نے، تو جو اس طرح کے اہم معاملات نہیں ہیں ان میں قبول کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے لیے دوسرے معیارات ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم قبول کر لیتے ہیں۔ خان صاحب، حدیث اور سنت کی جو تقسیم ہے اس میں جو تعریف آپ سنت کی بیان کرتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ اصلت دین ابراہیمی کی روایت ہے
جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، فعل، تقریر یا تصویب سے دین کی حیثیت میں امت میں جاری فرما دیا ہے. یہ تعریف کہ سنت اصل میں دین ابراہیمی کی روایت ہے، ہماری تاریخ اسلامی کے اندر کون سا عالم دین اس طرح سنت کو بیان کرتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو چیزیں سنت کی حیثیت سے موجود ہیں وہ ہیں کیا، اس کو پہلے متعین کر لیجئے، ان کی ایک فہرست بنا لیجئے. اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں کیا قرآن مجید کی روشنی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہیں. سب سے بڑی چیز نماز ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سب نبیوں نے نماز کی تعلیم دی ہے. یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب یہاں آئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے آباد کیا تھا تو انہیں یہی کہا گیا تھا. ایک ایک پیغمبر کا ذکر کر کے یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری روایت پہلے سے چلی آ رہی ہے. حج کے معاملے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی تھی؟ یہ معروف ہے کہ حج حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہو رہا تھا. قرآن مجید اس کی تاریخ بیان کرتا ہے کہ جب ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر کی تو ہم نے ان سے کہا کہ اب حج کی منادی کر دیجئے. زکوٰۃ کی صورتحال یہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں یہ ایک امر واقعہ ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے. اور جو محقق علماء ہیں میں پھر عرض کروں گا کہ وہ اس حقیقت سے واقف ہیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب حجت البالغہ میں یہی فہرست کم و بیش بیان کر دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب کی سب در حقیقت ابراہیمی دین کی روایت ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر و تصویب سے امت میں جاری کر دیا ہے. پھر دیکھیے میں نے اس میں 3 لفظ استعمال کیے ہیں. یعنی جو روایت آپ کو ملی انبیاء علیہم السلام کی یا ابراہیمی دین کی، اس روایت کی آپ نے تجدید کی، یعنی مردہ ہو چکی تھی زندہ کر دی. دوسرے یہ اصلاح کی، اگر اس میں کوئی بدعت داخل ہو گئی تھی تو اصلاح کر کے اس کو جاری کیا. تیسرے یہ کہ اس میں اگر کسی اضافے کی ضرورت تھی تو اضافہ کر دیا. یہ تینوں چیزیں کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جاری کی ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے قرآن مجید مثال کے طور پر بیان کرتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ اے پیغمبر یہ وہی دین ہے جو آدم کو دیا تھا، وہی دین ہے جو نوح کو دیا تھا، یہی سب پیغمبروں کو دیا تھا. یہی بات میں کہہ رہا ہوں. اس میں کون سی ایسی اجنبی بات ہے جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہو؟ ہم صاحب آپ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ پوری امت کے اندر تواتر کے ذریعے منتقل ہوئی ہے. اس تواتر تک کیسے رسائی حاصل کی جاتی ہے؟ یعنی کہ آپ کو یہ کیسے معلوم پڑتا ہے کہ اس عمل کے اوپر پوری امت متفق رہی ہے اور اس کو بطور دین کرتی رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا کوئی ماخذ قطعی ہے ان تواترات تک پہنچنے کا تو پھر سنت کی فہرست بھی قطعی ہونی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دور کے اندر آپ نے سنت کی متعین تعداد پیش کی اور کچھ ہی عرصے میں اس میں کوئی تبدیلی آ گئی. تو یہ جو کمی اور اضافے ہو جاتے ہیں آپ کی سنتوں میں، اس کا حتمی ماخذ کیا ہوتا ہے جس سے آپ سنت اخذ کر رہے ہوتے ہیں؟ اجماع اور تواتر 2 لفظ میں نے استعمال کیے ہیں. یعنی ہمیں قرآن مجید بھی اجماع اور تواتر سے ملا ہے اور ہمیں سنت بھی اجماع اور تواتر سے ملی ہے. اجماع اور تواتر کہاں پایا جاتا ہے؟ مسلمان امت میں پایا جاتا ہے. یعنی وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس طرح کہ مثال کے طور پر قرآن مجید ہے کہ آپ مسلمان امت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں وہ بھی اسی بات کی شہادت دے گی. کوئی مدرس مدرسے میں بیٹھا ہوا دین پڑھا رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہوگا. کسی عالم کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی بیان کر رہا ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہر شخص کی زبان پر بھی بات ہوگی، ہر شخص کے عمل میں بھی بات موجود ہوگی، اس کا علم بھی اجماعی ہوگا، اس کے بارے میں ایک مسلسل عمل بھی جاری ہوگا. یہ صورتحال ہوتی ہے اجماع اور تواتر کی. میں پلٹ کر آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ یعنی ساری امت کے علماء یہی بیان کرتے ہیں نا کہ یہ اجماع اور تواتر سے ملا ہے. صحیح. تو اجماع اور تواتر کو جب اہل علم بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی امت کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے پا رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سنت کے بارے میں یہ ابن عبد البر ہے. انہوں نے سنت کے باب میں کیا لکھا ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس میں جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے ان بزرگوں سے کرنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا أُصُولُ الْعِلْمِ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. یعنی علم کے اصول کیا ہیں؟ دین کا علم زیر بحث ہے، کتاب اور سنت. وَتَنْقَسِمُ السُّنَّةُ قِسْمَيْنِ. اور سنت پھر 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے. سنیے ذرا آپ. أَحَدُهُمَا تَنْقُلُهُ الْكَافَّةَ عَنِ الْكَافَّةِ. ان میں سے پہلی صورت وہ ہے جس میں مسلمان سب کے سب اس کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو. فَهَذَا مِنَ الْحُجُجِ الْقَاطِعَةِ لِلْأَعْذَارِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هُنَاكَ خلاف. یعنی یہ جو سنت ہے یہ قاطع اعذار ہے، کسی شخص کو اس کا انکار کرنے کا حق نہیں ہے.
اس کی بنیاد پر ہم اگر وہ انکار کرے گا تو اس کے کفر و ایمان کا فیصلہ کریں گے. یہ قطعی حجت ہے، اس لیے کہ اس میں کسی خلاف کا امکان نہیں ہوتا. تو یہ جہاں سے یہ لوگ عکس کرتے ہیں وہیں سے میں بھی عکس کرتا ہوں. اس معاملے میں میں نے کوئی دوسرا طریقہ نہیں اختیار کیا. آپ یہ دیکھیے اس کے بعد دوسری قسم کہتے ہیں وَالضَّرْبُ الثَّانِي مِنَ السُّنَّةِ اخبار الاحاد. دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں اخبار احاد سے عکس کیا جاتا ہے. تو میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ جب ابن عبد البر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ تنقل الکافہ عن الکافہ، یہی الفاظ امام شافعی نے الرسالہ میں استعمال کیے ہیں، سنت متواترہ کی تعبیر اسی کے لیے اختیار کی گئی ہے، تو اس سے اہل علم کی کیا مراد ہوتی ہے اور اس کو وہ کہاں سے عکس کرتے ہیں؟ کیونکہ اخبار احاد کا ذکر تو الگ سے کر رہے ہیں نا جی. تو یہ مسلمان امت کے ہاں سے عکس کی جاتی ہے. اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ پاکستان کے بانی کون تھے تو آپ کہتے ہیں قائد اعظم، تو اس کا علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ ہر شخص کو معلوم ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس موضوع پر جب بات کی جائے گی تو یہ چیز سامنے آ جائے گی. ہر استاد جو کسی اسکول میں مدرسے میں کھڑا ہے وہ یہ بات پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. اب رہی یہ بات کہ جب اجماع اور تواتر سے کسی چیز کو جو 14 صدیوں کے اوپر محیط ہے آپ متعین کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سارا مواد کیا متعین کر کے الگ کر دیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اخبار احاد کی بنیاد پر جو چیزیں ملی ہیں وہ اور یہ سنت، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ ملے ہوئے ہیں تو ان کو الگ کرنے کا کام میں نے کیا ہے. اس کام کے دوران میں بھی انسان ہوں، مجھ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. چنانچہ ایک دو چیزیں جن کے بارے میں مجھے تردد رہا اور میں نے ان میں اپنا نقطہ نظر جب یہ محسوس کیا کہ وہ غلط ہے تو اس کو فوراً تسلیم کیا اور اپنے ہاں اس میں تبدیلی کر دی. وہ ایک دو چیزیں، اس سے سوا کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا. آپ نے ان امور کے متعلق ہمیں اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس طرح کے وہ تمام سوالات جو آپ کے اوپر وارد ہوتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت نوازش.